اس عرب کی سرزمین پر ذرا نظر ڈالو، کیسی اشانتی تھی، کیسی اشانتی تھی، سامپردائک ماحول کیسا پھیلا ہوا تھا، ذات اور برادریاں آپس میں لڑتی تھی، میں تم سے افضل، میں تم سے افضل۔ مکہ چھوڑ کر جب صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس وقت تک ان صحابہ کے دلوں سے بھی قومی عصبیت نہیں نکلی تھی، اور کبھی کبھی وہ کہہ دیا کرتے تھے قریش والے جو مکے سے آئے ہیں مدینہ یہ انصاریوں سے افضل ہے، اور انصاری کہتے تھے کہ تم تو بھوکے آئے، ننگے آئے، ہم نے رہنے کے لیے تمہیں گھر دیا، مکان دیا، زمین دی، جائیداد دی، ہم تم سے افضل۔ قومی عصبیتیں جوش میں آئیں اور انصار و مہاجرین کے درمیان جنگ بھی چلی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ذات اور برادری، قوم اور ذات کے جھگڑے کو ختم کر دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی امیر کو غریب پر اور کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت، کوئی سرشتہ، کوئی درجہ نہیں، تم سب برابر ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تم سب آدم کی اولاد ہو، سب بھائی بھائی ہو۔ میرے بھائیو، یہ کہہ کر آپ کو رنگ و نسل، ذات و برادری، قوم و ملت اور امیر و غریبی کے فرق کو مٹانا پڑا، آپ کو یہ آخری خطبے میں کہنا پڑا۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ نے اس طریقے سے رنگ و نسل کے فتنے کو مٹایا۔ ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے لڑ جایا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ ایک ہی عورت اگر خوبصورت ہے تو اس کے پاس کئی کئی مرد جایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، اور جب اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی تھی، جتنے بھی لوگ اس کے پاس جانا چاہے وہ کسی کو منع نہیں کرتی تھی، آؤ آؤ آؤ، اس کو منع کرنے کا حق نہیں تھا۔ ہاں، جب بچہ پیدا ہو جائے تب اس کو ادھیکار ہوتا تھا، یہ بچہ وہ جس کی گود میں ڈال دے گی یہی اس کا شوہر ہو جائے گا، یہ اس کی بیوی ہو جائے گی اور یہ اس کا بیٹا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، تصور کرو کہ ایک عورت کی حیثیت کیا تھی زمانہ جاہلیت کے اندر۔ گنڈے اتنے پیدا ہو گئے کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہو، جو بھی بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے نکلتا تھا دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا تھا۔ عورتوں کی عزت سلامت نہیں تھی۔ اس عرب کے اندر امن کیسے قائم ہوا؟ آپ تو صرف اپنے چتر کوٹھی میں امن پیدا نہیں کر سکتے ہو، پورے ضلع گڈا میں امن پیدا کیا کرو گے؟ اور ایک جلسہ کرانے کے لیے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو کتنا لڑنا پڑتا ہے، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ دینی جلسوں میں بھی کتنی مخالفتوں کا سامان تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو تو کچھ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کچھ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہو تو کچھ چاہتے ہیں پولیس چوکیوں اور اسٹیشنوں پر جا کر افواہیں پھیلا کر اور ان کے کانوں میں یہ ڈال کر اس جلسے سے بدامنی پھیلے گی، پرمیشنیں تک ریجیکٹ کروا دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے علاقے، اپنے گاؤں اور اپنے محلے میں امن اور شانتی پیدا نہیں کر سکے اب تک۔ ذرا سوچو کہ پورے عرب کے اندر محمد الرسول اللہ نے وہ کون سا سسٹم اپنایا ہوگا کہ پورے عرب کے اندر امن ہی امن اور شانتی شانتی پیدا ہو چکی تھی۔ اور شانتی بھی کیسی؟ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت عدی ابن حاتم اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، قبیلے والے آتے ہیں، دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے شہر میں بزنس کرنے، تجارت کرنے،
کوئی اناج لاتا ہے، کوئی کپڑا لاتا ہے، کوئی کسی چیز کا بزنس کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا بزنس کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں گھسنے سے پہلے اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، لٹیرے اس کو لوٹ لیتے ہیں، اس کے سامان پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے مال کو چھین لیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر یہ دوسرے شہر سے آنے والے، یہ بزنس مین، یہ قافلے والے اگر اپنا سامان بچانا چاہیں، ان گنڈوں کو، لٹیروں کو اپنا سامان نہ دے تو یہ ان کا مرڈر کر دیتے ہیں، ان کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیتے ہیں، تلوار سے ان کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مال محفوظ ہے۔ ہمارے بستی میں کوئی مارے خوف کے اپنا مال لے کر نہیں آتا، اور جب ہماری بستی والے ان کے قبیلوں میں، ان کے شہروں میں اپنا مال لے کر جاتے ہیں تو ادھر وہ لوٹ لیے جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں امن کیسے پیدا ہوگا؟ ہمارے ملک میں شانتی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد فرماتے ہیں اے عادی، ان لوگوں نے جو سوال کیا ہے سنو اس کا جواب۔ اے عادی، ابھی تم جتنا عرب کے اندر، اس ملک کے اندر جتنی بد امنی دیکھ رہے ہو، جتنی اشانتی دیکھ رہے ہو، جتنا فتنہ اور فساد دیکھ رہے ہو، اے عادی، اس دنیا میں اگر میں نہیں رہا اور میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے تمہیں لمبا زمانہ دیا، میرے انتقال کے بعد اگر تمہیں اللہ نے زندگی دی تو اے عادی تم دیکھو گے ملک شام سے، اس کے شہر ہیرا سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ایک عورت اپنی سواری پر، اونٹنی پر اکیلے بیٹھے گی، اپنے ملک کے بارڈر کو کراس کرے گی، اپنے شہر کو کراس کرے گی، اپنے ملک کو کراس کرے گی، اور وہ عورت ملک شام سے عرب میں داخل ہوگی، اکیلے آئے گی، اکیلے عرب کے اندر داخل ہوگی، پھر عرب کے اندر سفر کرتے کرتے، کئی دن کا سفر کرتے کرتے وہ مکے تک آئے گی، مکے میں خیریت سے پہنچے گی، پھر وہ مکے میں آنے کے بعد، مکہ پہنچنے کے بعد اپنی اونٹنی کو مکے کے باہر کسی کھوٹے سے باندھ دے گی، پھر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوگی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اس کے بعد وہ صفا مروہ کی سعی کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، یعنی عمرہ کرے گی، طواف کرے گی، سعی کرے گی، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے باہر جائے گی، اپنی اونٹنی کھولے گی، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پھر وہ 4 5 6 10 دن کا رات کا سفر پھر وہ اکیلے کرے گی، اور اس کو اس کے شام تک خیریت سے پہنچنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، وہ اکیلے شام سے چلے گی، ہیرا بستی سے آئے گی، مکے میں داخل ہوگی، عمرہ کرے گی، پھر چلی جائے گی، اس کو نہ تو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ اپنے مال کا خطرہ ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی، نہ اس کے جان پر کوئی حملہ کرے گا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اے عادی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو جائے گا، اتنی شانتی پیدا ہو جائے گی، اتنی بڑی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کیا اس دیش کا چوکیدار اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایک لڑکی دلی سے کلکتہ تک اکیلے چلے گی، اکیلے سفر کرے گی، اور کلکتہ سے وہ دلی تک پہنچ جائے، اور اس بات کی فل گارنٹی ہو کہ اس لڑکی کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، اس لڑکی کو کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس لڑکی کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی؟ اگرچہ دعوے بہت ہو، لیکن پختہ گارنٹی آج کے اس دور میں اس ملک کا، اس دیش کا چوکیدار بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آئے عادی، میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے دوسرے ملک سے ایک عورت آئے گی، ہمارے ملک میں داخل ہوگی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی،
صفا مروا کی سعی کرے گی اور یہاں سے جائے گی. کئی دن آنے میں لگیں گے, کئی دن جانے میں. رات کا بھی سفر کرے گی اور جہاں چاہے گی رات میں وہاں سو جائے گی. جنگل ہو, صحرا ہو, جہاں چاہے گی چادر بچھا کر سو جائے گی. نہ اس کو اپنی عزت کے لٹنے کا ڈر ہوگا, نہ جان جانے کا خطرہ ہوگا, نہ اس کے مال کو کوئی لوٹے گا. حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ جملہ بول رہے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے اے عدی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے, اس وقت میں سوچنے لگا اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کو کیا ہو گیا ہے. ظاہر ہے ماحول ایسا تھا. اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اب آج کے اس ماحول کو جہاں دیکھو کہ اتنے مدرسے, اتنی مسجدیں, اتنے مولوی, اتنے علماء, سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری لڑکیاں جب انسٹاگرام پر اپنی ریل بنا رہی ہوں اور بے پردگی اور عریانیت کا مظاہرہ کر رہی ہوں اور باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ انسٹاگرام پر میری بیٹی بنا دوپٹے کے عریاں اور گندے کپڑوں میں یہ بنا رہی ہے اور یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے, تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے آنے والا زمانہ اچھا ہوگا اور ہماری بیٹیاں بہت محفوظ ہوں گی؟ نہیں کہہ سکتے. اس زمانے کو دیکھ کر ہم آگے والے حالات یہ نہیں. تو ایسے ہی حضرت عدی کہتے ہیں ہم نے جب یہ دیکھا عرب کے اندر عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹتے ہوئے, مال لوٹتے ہوئے, قافلہ لوٹتے ہوئے, تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا امن پیدا ہو جائے گا. تو میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول, آگے آنے والا زمانہ اور خراب ہوگا کہ امن پیدا ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں امن نہیں ہو رہا تو آپ کے انتقال کے بعد امن کہاں سے آ جائے گا؟ جب آپ کی زندگی میں نہیں پیدا ہو پا رہا ہے تو آپ کے بعد کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے میں نے دل میں سوچا لیکن بولا کچھ نہیں. میں دل میں سوچنے لگا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام سے ایک عورت اکیلے چلے گی, ملک عرب میں آئے گی, مکے میں آئے گی, طواف کرے گی, صفا مروا کی سعی کرے گی اور اکیلے چلی جائے گی. اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا, اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے دل سے یہ ہوک اٹھنے لگی, میرے دل میں یہ خیال آنے لگا فَأَيْنَ الدُّعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ. میں دل ہی دل میں کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر ایسا کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے, یہ بنو طے کے یہ چور کہاں چلے جائیں گے, یہ اوباش لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ الذین سعروا فی البلاد, جنہوں نے پورے کے پورے علاقے میں طوفان مچا دیا ہے بدتمیزی کا, چوری کا, ڈکیتی کا اور لوٹ مار کا, جنہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے, یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں سے کیا یہ علاقہ دھل جائے گا اور پاک و صاف ہو جائے گا؟ 15 سال پہلے 20 سال پہلے ہمارے اٹاوا کا حال یہ تھا, بغل میں چمبل گھاٹی ہے, ہمارے اٹاوا سے ہمارے گھر سے 12-13 کلومیٹر کی دوری پر رات کے 5-6 بجے, شام کو 7 بجے کے بعد لوگ کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ, سفر مت کرنا ورنہ چمبل کے ڈاکو تمہیں چھوڑیں گے نہیں, لوٹ لیں گے, کسی کی گاڑی, کسی کا یہ, کسی کا مال, کسی کا سونا. اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پھر لوگ اپنے بستروں سے اٹھ کر نکلا نہیں کرتے تھے کہ چمبل کے ڈاکو کہاں چلے جائیں. اب ہم سے اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ آگے آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ رات میں اکیلا آدمی چمبل کی گھاٹی کو طے کر لے گا اور کوئی ڈاکو نہیں ملے گا, تو اس وقت ہم بھی یہ کہتے کہ کہنے والا پاگل ہے, یہ چمبل کے ڈاکو اور پیدا ہوں گے, ان کا آتنک اور بڑھے گا یا مٹ جائے گا. تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امن و امان ایسا قائم ہوگا کہ ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی, کوئی لوٹنے والا نہیں. فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ, یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے آتنک مچا کے رکھا ہے, فساد برپا کر کے رکھا ہے. لیکن میں نے کچھ بولا نہیں, دل میں آیا تھا بس. اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی, غور سے سنیے. اے عدی اگر اللہ نے میرے باپ تمہیں لمبی زندگی دی, اگر اللہ نے میرے باپ
किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ में आ गए। आए आदि तुम देखोगे किसरा के खजाने फतह होकर हमारे हाथ में यानी सहाबा किराम के हाथों में आ जाएंगे। हजरत आदि कहते हैं लो अभी एक चीज खत्म नहीं हुई, अभी वो हमारे जहन से निकली नहीं और दूसरी चीज अल्लाह के नबी कहने लगे किसरा के खजाने, वो भी सहाबा किराम। तो हजरत आदि कहते हैं चुप नहीं रहा गया मुझसे। मैंने कहा अल्लाह के नबी कौन से किसरा की बात कर रहे हैं, किस किसरा की? क्या किसरा इब्ने हुरमुज की बात आप कर रहे हैं? कौन सा किसरा? किसरा इब्ने हुरमुज, ये ईरान का बादशाह किसरा? अल्लाह के नबी ने मुस्कुरा कर कहा हाँ आए आदि मैं किसरा इब्ने हुरमुज की बात कर रहा हूं। ईरान के बादशाह का ईरान का बादशाह किसरा, इसका खजाना लुटकर फतह होकर हमारे हाथ यानी सहाबा किराम के हाथ लगेगा। हजरत आदि कहते हैं अल्लाह के नबी ईरान का बादशाह किसरा इतना पावरफुल है जैसे आज अमेरिका पावरफुल है ना। अमेरिका का मुकाबला कोई जल्दी नहीं कर रहा है और अमेरिका से सब डरते हैं, इसी तरीके से उस वक्त किसरा से सब डरा करते थे। और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये किसरा इब्ने हुरमुज के खजाने फतह होकर सहाबा किराम के हाथों में आएंगे। तो हजरत आदि कहते वाह ये अल्लाह के नबी को क्या हो गया, ये किसरा इब्ने हुरमुज, ये ईरान का बादशाह किसरा, जिस बड़ी बड़ी सल्तनतें और ताकतें जिसका कुछ नहीं कर पाती हैं, इसके खजाने फतह होकर हमारे हाथ में आएंगे। ये अल्लाह के नबी को हो क्या गया है, क्या बातें कर रहे हैं आज। अल्लाह के नबी ने फरमाया आदि मेरे बाद अगर तुम्हें अल्लाह ने लंबी जिंदगी दी तो तुम एक तीसरी चीज भी देखोगे। आए आदि अगर अल्लाह ने तुम्हें लंबी जिंदगी दी तो ये भी देख लोगे कि लोग अपने घरों से अपनी मुट्ठी में सोना भर के निकलेंगे। लोग अपने घरों से अपनी मुट्ठी में सोना भरेंगे और निकलेंगे अपने घर से बाहर, अपने मोहल्ले में, अपने करिया में, अपने गांव में, अपनी बस्ती में आएंगे और तलाश करेंगे कोई गरीब मिल जाए, कोई मिस्कीन मिल जाए। गरीब और मिस्कीन मिल जाए तो मैं ये सोना उसको दे दूं, ये चांदी मैं उसको दे दूं, लेकिन कोई गरीब नहीं मिलेगा, सोना लेने वाला नहीं मिलेगा, चांदी लेने वाला नहीं मिलेगा। वो जिस तरह सोना अपनी मुट्ठी में लेके निकलेंगे वो मुट्ठी बंद करके सोना अपने घर में वापस ले आएंगे। उनको कोई भी नहीं मिलेगा जो उनके सोने को ले सके, उनकी चांदी को कबूल कर सके। लोग इतने अमीर और इतने दौलतमंद और इतने पैसे वाले हो जाएंगे कि कोई किसी से सोना तक नहीं लेगा। ये तीन चीजें बताने के बाद हजरत आदि ने क्या कहा, इस चीज पर गौर करना। आए लोगों, दो चीजों को मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। अल्लाह के नबी इस दुनिया में मौजूद नहीं है और नबी अकरम के इंतकाल के बाद मैंने लंबी जिंदगी पाई है। मैंने नबी के इंतकाल के बाद अबू बकर का जमाना पाया और अबू बकर के इंतकाल के बाद मैंने उमर का भी जमाना पाया। मैंने अब तक दो चीजें अपनी आंखों से देख ली हैं। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद मुल्क अरब के अंदर इतना अमन पैदा हो गया, इतनी शांति पैदा हो गई कि मैं देखता हूं मुल्क शाम से एक औरत अकेले चलती है, अपने घोड़े पर अपनी ऊंटनी पर सवार होकर आती है। वो अरब के अंदर दाखिल होती है, वो मक्के तक आती है, खाने काबा का तवाफ करती है, सफा मरवा के चक्कर लगाती है और फिर वो अपनी सवारी पर सवार होकर मुल्क शाम वापस चली जाती है। उस अकेली औरत को न तो कोई छेड़ने वाला कोई है, न उसके माल को कोई लूटने वाला है, न उसकी जान को खतरा है, न उसके माल को खतरा है, न उसकी इज्जत व आबरू को खतरा है। आए लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने इंतकाम और बदले का वो सिलसिला कायम कर दिया कि इस आदल ने, इस इंसाफ ने अरब के अंदर ऐसा अमन कायम कर दिया है कि लोग डरने लगे, अगर इस औरत के माल को लूटूंगा तो बदले में हमारे हाथ काटे जाएंगे, अगर हमने इसकी इज्जत व आबरू से खिलवाड़ किया तो हमें दौड़ा दौड़ा के पत्थरों से मार दिया जाएगा। जो किसी की आंख फोड़ता था बदले में उसकी भी आंख फोड़ी जाने लगी, जो किसी का हाथ तोड़ता था बदले में उसका हाथ भी तोड़ा जाने लगा, जो किसी की गर्दन उड़ाता था बदले में उसकी गर्दन भी उड़ाई जाने लगी।
रसूलुल्लाह के अदल और इंसाफ की वजह से। मैंने उमर फारूक का जमाना भी देखा लोगों। उमर फारूक के जमाने में ईरान फतह कर लिया गया और ईरान के बादशाह किसरा को शिकस्त हो गई। कि शिकस्त हुई तो किसरा भागा, और जब किसरा भागा तो किसरा का सारा खजाना लूट लिया गया और वो खजाना फतह होकर साहबा किराम के हाथों में आ गया। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब किसरा के खजाने को पलटा, किसरा के खजाने को पलटा, ईरान का खजाना जब पलटा तो क्या देखा, उसमें किसरा के सोने का मुकुट भी है और किसरा जो सोने और चांदी के कंगन पहना करता था वो सोने और चांदी के कंगन भी रखे हुए हैं, यानी मुकुट और सर का ताज भी मौजूद है और सोने और चांदी के कंगन भी। ऐ लोगों, नबी अकरम की ये दो पेशीन गोइयां तो मैंने अपनी आंखों से देख ली। नबी अकरम की ये दो पेशीन गोइयां तो मैंने अपनी आंखों से देख ली। एक औरत अकेली उम्रा करने आती है और चली जाती है, उसकी इज्जत व आबरू पर कोई हक नहीं आता है। और दूसरा, नबी अकरम ने जो फरमाया था कि किसरा इब्न हुर्मुज का खजाना फतह होकर सहाबा के हाथ में आएगा, वो भी आ चुका है। ऐ लोगों, तीसरी चीज अभी मैंने नहीं देखी है जिसका ताल्लुक कयामत से करीब है, इसलिए आए लोगों कयामत से करीब तुम देख लोगे। आए लोगों कुर्ब कयामत तुम देख लोगे। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये होगी, और जब तक ये निशानी तुम अपनी आंखों से नहीं देख लोगे कयामत नहीं आएगी। इसलिए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये फरमान कयामत से पहले पहले पूरा होना है और होकर रहेगा। तुम कुर्ब कयामत देखोगे कि इतने लोग पैसे वाले और इतने अमीर हो जाएंगे कि अगर तुम सोना अपनी मुट्ठी में घर से लेकर निकलोगे और जमीन पर ढूंढोगे कोई गरीब मिल जाए, कोई मिस्कीन मिल जाए, लेकिन तुम्हें कोई गरीब नहीं मिलेगा, कोई मिस्कीन नहीं मिलेगा, उस सोने और चांदी को कोई कबूल करने वाला नहीं मिलेगा। ये लोग जिस तरह सोने और चांदी को लेकर निकलेंगे उसी तरह सोने और चांदी को लेकर वापस आ जाएंगे। कोई इनको सोना और चांदी कबूल करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला नहीं मिलेगा। कुर्ब क़यामत तुम ये मंजर भी देख लोगे। तो मेरे भाइयों, हजरत आदी ने जो एक नक्शा खींचा था उसमें ये बताया था कि अमन कैसे पैदा हुआ अरब के अंदर, नबी अकरम के अदल से, नबी अकरम के इंसाफ से, नबी अकरम के इंतकाम के जज्बे से। मेरे भाइयों जरा सुनिए, हदीस की रोशनी में कहा जा सकता है जहां जितना ज्यादा अदल होगा वहां उतना ज्यादा अमन होगा, और जहां जितना ज्यादा अन्याय और जुल्म होगा उस मुल्क के अंदर उतनी ही ज्यादा अशांति होगी, भ्रष्टाचार होगा, सांप्रदायिक दंगे होंगे। जहां अदल नहीं होगा वहां शांति भी नहीं होगी।